وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم یسر لنا امورنا کلہا ولا تعسر علینا واتمم لنا بالخیر۔ صدق اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا جناب، کل ہم نے خاصیات ابواب پڑھی تھی کہ جو مزید فی میں کچھ ابواب ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور کوشش یہ کی تھی کہ ایک لفظ یا ایک جملے میں ان کی جو سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ہے اس کا بیان ہو جائے۔ باب افعال کی خصوصیت کیا ہے جی؟ متعدی، لازم کو متعدی کرتا ہے، اور یہ باب خود متعدی ہے۔ باب تفعیل متعدی۔ باب مفعلہ میں مقابلے کا مفہوم ہوتا ہے، مشارکت کا مفہوم ہوتا ہے۔ باب تفاعل میں کسی کام کو تکلف سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ باب تفاعل میں پھر مشارکت کا مفہوم ہے۔ باب افتعال میں کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا، طریقے سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بتایا سمع سننا، استمع غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ جمع جمع ہونا، اجتمع کسی خاص کام کے لیے جمع ہونا، تو اس میں ایک سگنیفیکنس آ جاتی ہے۔ باب انفعال کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا باب لازم ہے، اور باب استفعال میں چاہنے اور طلب کرنے کا مفہوم زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات ہم نے آپ کو بتائی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی خصوصیات، ان ابواب کی کچھ خصوصیات اور بھی ہیں جو بہت نمایاں نہیں ہیں، ان کو بتانا اتنا ضروری نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس لفظ کے معنی یاد کر لیں، اس فعل کے معنی یاد کر لیں۔ اور نمبر 2 بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ خصوصیات 100% لاگو نہیں ہوتی۔ ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہم آگے چلیں گے۔ اچھا جی، ہمارے پاس فعل ماضی آ گیا، فعل مضارع آ گیا، ابواب ثلاثی مزید فی کا۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی تمام جو ممکنہ شکلیں بنتی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں۔ ابھی ہم تلقین آپ کو یہ کرتے ہیں کہ آپ ان گردانوں کو یاد کریں، اور ہم آگے نئے سٹیپس پر چلتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے، ایک تو ہم پہلے ہوم ورک چیک کر لیں اپنا جو ہمارے پاس ہے، صفحہ نمبر 105 پہ ہے جی۔ جہد یجہد جہدن، کوشش کرنا۔ اب جہد کے معنی ہے اس نے کوشش کی، یجہد وہ کوشش کرتا ہے یا کرے گا۔ جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہادن، جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہادن، کسی کے خلاف کوشش کرنا۔ باب مفاعلہ ہے نا، تو مقابلے کا مفہوم اس میں آ گیا۔ اجتہد، اجتہد یجتہد اجتہاداً، اہتمام سے کوشش کرنا۔ اب اجتہاد ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہو گیا کہ کسی خاص ڈائمنشن میں کوشش کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عام کوشش کی بات نہیں ہے۔ صلح یصلح صلاحا، باب فتح سے بھی آتا ہے، اور صلح یصلح باب نصر سے بھی آتا ہے۔ اس کے معنی ہے درست ہونا، ٹھیک ہونا۔ اصلح یصلح اصلاحا، یہ ہو گیا اس کا باب افعال، اصلاح کرنا، درست کرنا۔ مجرد میں تھا درست ہونا،
باب افعال نے کیا کیا؟ اس کو متعدی کر دیا. ابلغ یبلغ ابلاغا، ابلغ یبلغ ابلاغا، کسی چیز کو کسی کے پاس پہنچانا. ہم سمپل پہنچانے کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں بلغ یبلغ، بلوغاً پہنچنا، بلوغت بھی اسی سے نکلا ہے. بلوغ یبلغ، بلوغ یبلغ، بلاغت والا ہونا، فصیح ہونا، ذہین ہونا. بلغ یبلغ تبلیغاً باب تفعیل سے ہے پہنچانا. تو گویا اب دیکھیں کل ہم نے ایک فرق بتایا تھا باب افعال اور باب تفعیل میں. ابلغ اور بلغ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہاں، ابلغ ایک دم پہنچا دینا، بلغ اب تبلیغ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بتایا جاتا ہے، پھر بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، تو تسلسل کے ساتھ پہنچانا، درجہ بدرجہ، جستہ بجستہ پہنچانا. نزل ینزل نزولا اترنا، انزل ینزل انزالا اتارنا، نزل ینزل تنزیلا اتارنا لیکن درجہ بدرجہ. کل اس کا بھی ذکر ہو گیا. تنزل اترنا لیکن تھوڑا تکلف کے ساتھ. تنزل ہم کہتے ہیں نا فلاں کی تنزلی ہو گئی، بڑے تکلیف کے ساتھ اس کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے. ڈیموٹ ہو رہا ہے، ڈیموشن. نصر ینصر مدد کرنا، نصر ینصر نصرا مدد کرنا. تناصر یتناصر تناصرا، تناصر یتناصر تناصرا، باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا. گویا آپ مقابلے میں نہیں ہیں، مشارکت میں ہیں. انتصر اہتمام سے مدد کرنا، انتصر ینتصر انتصارا، بدلہ لینا، اہتمام سے خود اپنی مدد کرنا، کوئی خاص کوشش کرنا، اپنی مدد کسی خاص لیول پر کرنا. استنصر یستنصر استنصارا، طلب اور چاہت کا مفہوم ہے مدد طلب کرنا، چاہنا. تخاصم یتخاصم تخاصما، باہم جھگڑنا. اچھا اب اس میں باہم جھگڑ رہے ہیں، آپ کا مشن ایک ہے، باہم آپ جھگڑ رہے ہیں کسی اور کے حوالے سے، یعنی کہ ہم باب تفاعل میں کوآپریشن زیادہ ہے، باب مفاعلہ میں کانفلکٹ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، مل کر جھگڑنا. ہاں ٹھیک ہے. اختصام، یہ کوئی اسپیشل قسم کی لڑائی ہے جناب، جھگڑا کرنا لیکن جھگڑے میں ذرا اہتمام سے جھگڑا کرنا. اختصم یختصم اختصاما. اچھا جی، اب ہم نے تھوڑا سا آگے چلنا ہے اور ہم الحمدللہ جو سبق آنے والا ہے وہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں آلریڈی. صفحہ نمبر 106 پر ہے ثلاثی مزید فی ماضی اور مضارع کی گردانیں. یہ ہم نے جس دن ہم ابواب پڑھے تھے اسی دن ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کر لیا تھا. اس میں صفحہ نمبر 109 کے اوپر مشق ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. مشق نمبر 50 الف، 50 با اور 50 جیم، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کو ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں گے، لیکن آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. جی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ فعل امر بنانے کے لیے ثلاثی مجرد میں کیا طریقہ کار تھا؟
نمبر 1 تھا علامت مضارع ختم کریں. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. علامت مضارع مجرد میں علامت مضارع جب ختم کرتے تھے تو اس کے بعد والا حرف ساکن تھا 6 کے 6 ابواب میں. کیا تھا؟ ساکن تھا، تو ہم وہاں پہ حمزۃ الوصل لگاتے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ علامت مضارع ختم کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر تو اس کے بعد والا حرف اگر ساکن نہیں ہے، اگر ساکن نہیں ہے تو حمزہ نہیں لگائیں گے، اور اگر ساکن ہے تو حمزہ لگائیں گے. بعد والا حرف ساکن ہے تو حمزہ، ورنہ نہیں. باب افعال میں کیا ہے؟ یفعلو سے ہم گئے ٹھیک ہے، حمزہ لگے گا. حمزہ لگے گا اس لیے کہ یہ متحرک ہے. نہیں لگے گا. یتفعل سے تفعل. باب افعال میں حمزہ پر زبر ورنہ زیر. کیا مطلب ہوا؟ ورنہ زیر. اب کن ابواب میں لگ رہا ہے حمزہ؟ یہاں لگ رہا ہے 1 2 3 4. تو اس کے بارے میں طے کیا ہو گیا کہ اس پہ جو حمزہ لگے گا باقی پہ زیر. ٹھیک. اور چوتھی بات، لام کلمہ ساکن لام کلمہ مجزوم یا نون اعرابی ختم سوائے نون نسوہ کے. نون نسوہ سمجھ گئی؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اچھا، لام کلمہ ساکن ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ
یہ طریقہ ہے، یہ سٹیپس ہیں. افعل اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے رب نے اس سے اسلم. کیا ہے یہ؟ افعل. وانذر عشیرتک الاقربین، انذر تو خبردار کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسن تو بہترین کر. اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اذہب البأس، اذہب لے جا، البأس بیماری کو، رب الناس اے لوگوں کے رب. پھر کسی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں وَأَدْخِلْهُ فِي رَحْمَتِكَ، ادخل تو داخل کر. یہ ہے باب افعال سے. ربنا انزل علینا ماء، ربنا انزل علینا، تو نازل کر ہم پر. باب افعال کا حمزہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، باقیوں کے حمزہ وصل ہیں جی. باقیوں کے پیچھے اگر متحرک آ جائے گا واو یا فا تو یہ لکھنے میں تو آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا، سوائے باب افعال کے یہ قائم ہے. باب تفعیل کا فاعل، بلغوا عنی ولو آیۃ، بلغ کی جمع ہے بلغو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کبر بڑائی بیان کر. ہم دعا کرتے ہیں اللہم علمنا منہ ما جہلنا، علمنا تو سکھا ہمیں. ونور قلوبنا بالایمان، ہم کہتے ہیں نور تو منور کر قلوبنا. ٹھیک ہے، تو یہ سب مثالیں فاعل. امر حاضر ہے، کتنے سیکھے ہوں گے امر کے حاضر کے؟ امر حاضر کے سیکھے کتنے ہیں؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلی، فاعلا، فاعلنا. فاعل پہ آئیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار، جاہد قاتل فی سبیل اللہ، تو قتال کر اللہ کی راہ میں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، حاسب تو حساب کر نہ ہمارا. فاعل کی گردان کیا ہوگی؟ فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلی، فاعلا، فاعلنا. تفعل، ربنا تقبل منا، تقبل. تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا. باب افتعال، افتعل، واعتصموا، اعتصم، اعتصما، اعتصموا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. افتعل، افتعلا، افتعلو، افتعلی، افتعلا، افتعلنا. یہ باب انفعال، انفعل، انفعلا، انفعلو، انفعلی، انفعلا، انفعلنا. باب استفعال سے تو سب سے استغفر، استغفر لہم، ایک تو واستغفر اور تم استغفار کرو. استفعل، استفعلا، استفعلو، استفعلی، استفعلا، استفعلنا. اور باب تفاعل سے بنے گا تفاعل،
تفاعلا، تفاعلوا، تفاعلی، تفاعلا، تفاعلنا۔ فعل امر ہمارا مزید فی کا یہ فعل امر ہے۔ اسی میں فعل نہیں کیا ہے؟ فعل نہیں کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ فعل امر غائب پلس متکلم، یہ لام امر اچھا جی، باب افعال کا پہلا صیغہ ہے افعل یفعل، تو کیا بن جائے گا؟ باب افعال سے لیفعل، باب تفعیل سے لیفعل، باب مفاعلہ سے لیفاعل، لیفاعل، باب تفعل سے لیتفعل، باب تفاعل سے لیتفاعل، باب افتعال سے لیفتعل، لینفعل، لیستفعل۔ وہی فارمولا، صرف مضارع کو لینا ہے اور مجزوم کر دینا ہے۔ مجزوم کرنے کا کیا معنی ہے کہ لام کلمہ ساکن ہو جائے گا، تثنیہ کے صیغوں میں نون گر جائے گا، تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں سوائے نون نسوہ کے۔ یہ وہ اکیڈیمک والی بات جو آپ کہہ رہے تھے نا، یہ وہ ہے غائب اور متکلم کے لیے۔ لا یفعل، لا یفاعل، لا یفاعل، لا یفتعل، لا یتفاعل، لا یفتعل، لا ینفعل، لا یستفعل، وہی سب چیزیں۔ یہاں ایک انہوں نے مشق دی ہوئی ہے صفحہ نمبر 114 پہ، کاف را میم سے باب افعال میں، عین لام میم سے باب تفاعل میں، جیم نون با سے باب افتعال میں فعل امر حاضر و غائب کی گردان لکھیں۔ یہ ہے جناب لیکرم، لیکرما، لیکرمو، لتکرم،
लितुक्रिमा लियुक्रिमना, अक्रिम अक्रिमा अक्रिमू, अक्रिमी अक्रिमा अक्रिमना, लिउक्रिम लिनुक्रिम लिनुक्रिम। अब अगले पे आए जनाब, आइन लाम मीम बाबे तफाउल, ये आप बनाएंगे यफ्ताइलू से। प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मादा लेंगे यफ्ताइलू और फिर उसके बाद आप फेले अमर गायब हाजिर और मुतकल्लिम मुकम्मल कर दें। तफ़ाअला यतफ़ाअल, यतफ़ाअलू से लेंगे आप। आइन लाम मीम बाबे तफ़ाउल यानी यतफ़ाअलू से। आइन लाम और मीम, बाब है तफ़ाउल नहीं, तफ़ाअला है तफ़ाअल। लियतअल्लम लियतअल्लमा लियतअल्लमू, लिततअल्लम लिततअल्लमा लियतअल्लमना, तअल्लम तअल्लमा तअल्लमू, तअल्लमी तअल्लमा तअल्लमना, लिअतअल्लम लिनतअल्लम। अब जल्दी से तीसरे पे आ जाते हैं। जीम नून बा, बाब इफ्तियाली आसान है। लियज्तनिब, लितज्तनिबा, टॉप लाइन जीम सही कर ये
لیجتنب، لیجتنبا، لیجتنبو، لتجتنب، لتجتنبا، لیجتنبنا، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبی، اجتنبا، اجتنبنا، لاجتنب، لنجتنب۔ مشق نمبر 51 الف آپ نے کر لی ہے، با اور جیم یہ ہم انشاءاللہ تعالی چیک کر لیں گے آپ، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا۔ 51 والی مشق جو ہے یہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔